بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ صفحہ نمبر 11 پر ہماری گفتگو شیخ بہائی کی جو عبارت ہے، جو جملہ ہے کہ عرب کے کلمات کی 3 قسمیں ہیں، اس عبارت پر حاشیہ گزاری کی گئی ہے، حاشیہ لگائے گئے ہیں۔ بھائی عرب کا کیا مطلب تھا، کلمات کا کیا مطلب تھا، یہ بتائی گئی۔ اب جہاں پر یہ سینٹنس اور یہ جملہ ختم ہو رہا ہے کہ 3 قسمیں ہیں، ہاں رات کو دیر سے تو نہیں سوئے، ہاں جمائیاں آ رہی ہیں، موبائل جگا رہا ہے آج کل لگ رہا ہے، تو تیسرا نمبر حاشیہ ہم نیچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وَقَوْلُهُ، شیخ بہائی کا قول، یہ قول ہو جو ہے نا، ہو کو کہتے ہیں ضمیر ہے، یہ ضمیر صحیح ہے نا، ضمیر ہے، ضمیر کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، مفاہیم میں پڑھ چکے ہیں، وہ، اس، صحیح ہے۔ قول ہو، ان کا قول، ان سے مراد شیخ بہائی مرحوم، ان کا قول، ان کا قول کیا ہے، بریکٹ میں انہوں نے قول لکھا ہے۔ 3 قسمیں ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد کوئی معترض آئے، اعتراض کرے، بابا یہ کیا یار آپ نے کیوں کہا کہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، عربی زبان میں بات چیت کرنے میں جو بھی کلمات استعمال ہوتے ہیں آغا، وہ 3 ہیں، 3 سے زیادہ نہیں ہیں، اس کی 3 ہی قسمیں۔ اگر اس کو تقسیم کریں تو یا وہ اسم ہے، یا وہ فعل ہے، یا وہ حرف ہے۔ کیوں ہے ایسا، اس کو سمجھانے کے لیے حاشیہ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں، سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ خوب، ساتھ ایسے چلیں۔ کہہ رہے ہیں ان 3 قسموں کو فارسی میں 6 اقسام بھی کہتے ہیں، 6 اقسام، کیونکہ فارسی میں یک دو سے یعنی 3، فارسی کی اپنی گنتی ہے، صحیح نہیں ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں 4، فارسی والے کہتے ہیں چہار، ہا لگا دیتے ہیں، وہ صحیح ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں 5، تو ایرانی یعنی فارسی ہم سندھیوں کی کاپی کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں پنج، وہ ہمارا ہے پنج، ایسے کیسے تم لے گئے پنج، صحیح نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں 6، وہ کہتے ہیں شش، تو اس طریقے سے ان کی اپنی ایک گنتی ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں 3، یہ فارسی میں کہتے ہیں سے، لہذا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں 6 اقسام، ہاں، اسم فعل حرف۔ یار یہ آپ نے لفظ استعمال کیا قسمیں، یہ قسم کیا مطلب؟ کہنے جا کر قسم کو سب سے پہلے تو ہم نے جا کے ڈکشنری کے اندر دیکھا، تو ڈکشنری میں اس کا معنی ہمیں ملا حصہ، کہتے ہیں یہ اس کی قسم ہے، یعنی اس کا حصہ ہے، یا یہ اس کا جز ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ عبارت کیا لکھی ہوئی ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ قسم کا لغوی معنی حصہ ہے، یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں شیء مقسوم کا جز ہے۔ تھوڑی عبارت مشکل ہے لیکن میں اس کو آسان بنا دیتا ہوں۔ بھائی مقسوم کیا صیغہ ہے احتشام؟ مضروب، کیا ہے مضروب؟ اسم مفعول، نہ کہ مفعول، ہاں اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ قسم یقسم مقسوم، مقسوم جسے تقسیم کیا جائے، صحیح نہیں ہے؟ جسے، یار میرے ساتھ بولو نا یار، کیا مسئلہ ہے یار، کیوں نہیں بولتے ہو یار؟ چائے پلائیں ہم آپ کو، پراٹھے کھلائیں ہم آپ کو، پھر بھی گلا نہیں کھلتا یار، یہ کیا بات ہے یار، ایسی نہیں کرنا چاہیے آپ کو، ہے نہیں ہے؟ آپ تو ایسے بس یوں آواز، آپ کی یوں آواز آنی چاہیے، ہے نہیں ہے؟ احتشام کی آواز نہیں کھلتی ہے۔ یہ دیکھو بابا، کلمتون، دوبارہ میں ادھر ہی آ گیا، کلمت، اس کی جمع کیا ہے؟ کلمات، شاباش، کلمتون، اس کی تعریف ابھی کر دی میں نے، ایسا لفظ جس کو کسی معنی کے لیے بنایا جائے، یہی تھا۔ مصنف نے کہا، شیخ بہائی مرحوم علیہ الرحمہ نے،
کہتے ہیں آغا اس کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں کو کہا جاتا ہے قسمیں. کس کی قسمیں؟ یہ کلمے کی قسمیں نا، اس کی تینوں قسمیں. تو اس کلمے کو کہتے ہیں مقسوم. یہ جو ابھی لکھا ہوا ہے نا مقسوم، مقسوم جسے تقسیم کیا جائے. کلمے کو تقسیم کیا گیا ہے 3 قسموں کے اندر. اس کا ایک قسم اس کے اسم، دوسرا فعل، تیسرا حرف. اس کا ایک حصہ ہے اسم، دوسرا فعل، تیسرا. اس کا ایک جز ہے اسم، دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے. تو قسم بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں تینوں لکھتا ہوں: قسم، حصہ، جز. شاباش. اب یہ کیونکہ 3 ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جمع کا لفظ لیا ہے، اقسام، حصے، اجزاء. یہ لفظ لے کہہ سکتے ہیں بھائی. کلمے کے 3 اجزاء ہیں، کلمے کے 3 اقسام ہیں، کلمے کے 3 حصے ہیں. اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا جتنا یہ آپ کے لیے واضح ہو. ہاں شاباش. اب آئیے کتاب میں دیکھیں. کہہ رہے ہیں کہ قسم کا لغوی معنی حصہ ہے یا شیء مقسوم کا جز. شیء مقسوم یہاں پر کلمہ ہے، یہ ہے مقسوم، اس کا جز ہے. خوب آگا اب آتے ہیں معترض اعتراض کرتا ہے، مستشکل اشکال کرتا ہے. صحیح ہے، مستشکل اشکال کرتا ہے. کہتا ہے جناب کیوں 3 قسمیں بھائی؟ 4 کیوں نہیں؟ 2 کیوں نہیں؟ آگے پیچھے کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ 3 ہی کیوں؟ کہتے ہیں اگر کہیے کلمے کی 3 ہی قسمیں کیوں. اگر کہیے کا مطلب یہ، اگر کا مطلب یہ اعتراض ہے. اگر کہیے مطلب اگر کوئی کہے کہ بابا کیوں کلمے کی 3 قسمیں ہیں، تو ہم اس کو جواب دیں گے. ہم یعنی علماء صرف، میں نہیں، علماء صرف جواب دیں گے. ہیں آپ میرے ساتھ یا نہیں ہے بابا؟ پتہ نہیں یار کیا ہے یار، پتہ نہیں کیا ہے یار. دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ کلمہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے. ابتدائی طور پر اس کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں. جواب دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ اس لیے کہ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں ہے. یا تو مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. یا تو دیکھیں ادھر، یا تو معنی مستقل رکھے گا یا نہیں. بس نہیں لکھتا ہوں، مراد یہی ہے کہ کلمہ اگر معنی مستقل رکھے تو ایک حالت، یا کلمہ جو معنی دے گا وہ مستقل نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر نہ کرے تو حرف ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ میں نے لکھ دیا حرف. آ گئی پہلی قسم بن گئی. پہلی قسم بن رہی ہے، یعنی کلمہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ معنی مستقل نہیں ہے. اچھا مستقل اور غیر مستقل کو سمجھ لیں. ایک جوان ہے سینہ چوڑا کر کے چل رہا ہے، ایسے کر کے چل رہا ہے، صحیح ہے. ایک بیچارہ بڈھا ہے ڈنڈا لے کے ایسے عصا کا سہارا لے کے چل رہا ہے، اسٹک ہاتھ میں. تو ہم کہیں گے سرکار یہ جو جوان ہے یہ چل رہا ہے مستقل، کیونکہ کسی کا سہارا نہیں ہے. جبکہ وہ بڈھا بھی چل رہا ہے بیچارہ، لیکن وہ مستقل نہیں چل رہا ہے، اس کو عصا کا سہارا چاہیے. تو یہ جو حرف ہے یہ بھی اپنا معنی دیتا ہے، یہ بھی معنی دیتا ہے، لیکن اس کو سہارے کی ضرورت ہے. ہاں حرف کو سہارے کی ضرورت ہے. بے سہارا ہے بیچارہ حرف. دیکھیں غیر مستقل معنی، یعنی معنی مستقل نہیں، وہ حرف ہے سہارے کے بغیر. اس کو محتاج ہے وہ بیچارہ، کسی اور کی سپورٹ چاہیے تب اپنا معنی پہنچائے گا، ورنہ اپنا معنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ معنی نہیں ہے، کیونکہ معنی نہیں ہوگا وہ تو شرع اسلام میں ہم نے پڑھ لیا، وہ تو محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہو. ابھی بات چل رہی ہے کہ ایسا کلمہ کہ جو مستعمل ہے. اب یار ایسا تو نہیں کرو نا، دیکھو وہاں پہ کلمہ مستقل سب کچھ آ چکا ہے.
کلمہ یعنی مستعمل، جس کو استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بامعنی ہے، اس کو کوئی نہ معنی ہے. تو معنی اس کا بھی ہے، معنی اس کا بھی ہے. فرق کیا ہے؟ یہ معنی ہے مستقل، یہ معنی ہے غیر مستقل. اس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے. خوب، جس کو سہارے کی ضرورت ہے وہ ہے حرف، اور وہ کہ جس کا معنی مستقل ہے اس کی پھر دو حالتیں. ابے ٹھہرو تو صحیح چچا، اس کی پھر دو حالتیں کیسے؟ دیکھیں آئی کتاب کیا کہتا ہے. اور اگر کرے گا، یعنی اگر اپنے معنی مستقل پر دلالت کرے گا تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا. میں نے اس لیے دو یہ لکیریں بنائی، دو حال سے خالی نہیں ہوگا. یا تو اس میں یعنی اس کلمے میں زمانہ پایا جائے گا یا زمانہ نہیں پایا جائے گا. ادھر لکھ رہا ہوں، زمانہ نہ ہو یا زمانہ ہو. اگر زمانہ نہ ہو تو اسم، اور اگر زمانہ ہو تو فعل. میں نے صرف آگے پیچھے کر دیا ہے، بات وہی ہے. ہاں میں نے آگے پیچھے کیا ہے. بابا زمانہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں تھوڑا سا سمجھیں اس چیز کو. فعل یعنی کام. مجھے دنیا کا کوئی ایسا کام بتا دیں کہ وہ زمانے سے خالی ہو. جب بھی ہوا ہوگا وہ کسی زمانے میں ہوا ہوگا، یا ماضی میں ہوا ہوگا، یا بھی حال میں ہو رہا ہے، یا آئندہ ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام زمانے سے خالی ہو. فعل ہوگا تو وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا، زمانے سے خارج نہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کسی کا نام اسم، تو اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے. جناب کیا کہتے ہیں؟ اذن. اذن یعنی اجازت. مثال دے، اس کے اندر کوئی زمانے کا معنی نہیں ہے. اذن یعنی اجازت. احتشام، روب و دبدبا، کیا کہنے ہوئے، صحیح ہے. حشم، جاؤ حشم، صحیح ہے. تو اس کے اندر خود لفظ کے اندر کسی طرح کا کوئی زمانہ نہیں ہے. زمانے کا کوئی معنی نہیں ہے، صحیح ہے. اچھا جناب، مزمل، اصل یہ لفظ مزمل ہے، ہم غلط پڑھتے ہیں، ہم مزمل پڑھتے ہیں اور میم پہ ہم کسرہ تشدید لگاتے ہیں، زا پہ نہیں لگاتے. جبکہ قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں یا ایھا المزمل، زا پہ بھی تشدید، میم پہ بھی تشدید ہے، صحیح ہے. ازمل یزمل مزمل مزمل، صحیح ہے. ازمل زمل، ٹھیک. انشاءاللہ پڑھیں گے، گردان کریں گے اپنے نام. تو جناب وہاں پر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر بھی کوئی معنی زمانے کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے. زمانے کا معنی ہوتا ہے. اسم میں زمانہ. اب میں اس گفتگو کو لپیٹ رہا ہوں. دیکھیں جناب، کلمہ یعنی وہ لفظ جس کا معنی ہے، جس کو معنی کے لیے بنایا گیا وہ لکھا ہوا تھا. میں اس کو آسان کر رہا ہوں. کلمہ جس کا معنی ہے، کلمہ جس کو استعمال کیا جائے جس کا معنی ہے. کہہ رہے وہ معنی یا تو معنی مستقل ہے یا غیر مستقل. بس کلمہ اگر اپنے معنی پر مستقلاً دلالت نہ کرے تو حرف. اگر اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے تو دو چیزیں، یا اس میں زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا. اگر زمانہ نہ ہو تو اسم، زمانہ ہو تو فعل. اس کو کہتے ہیں آغا دلیل عقلی. اگر عقل ہوگی تو عقل ہونا ضروری ہے. سمجھ میں نہیں، یہ کتاب ہدایہ کی بات ہے. 4 کتابیں بعد آئی یہ بات. جی جی اچھا ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. 4 کتابیں بعد 1.5 سال کے بعد پہنچیں گے. میں نے آپ کو پڑھا دیا. اب دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے کیسا رسپانس دیتے ہیں. ہاں امید تو ہے. ان 3 قسموں کو 3 اقسام بھی کہتے ہیں. قسم کا لغوی معنی حصہ ہے یا شیء مقسوم کا جز ہے. اب کتاب میں دیکھیں، اگر کہے کوئی کہ بھئی کلمے کی 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، تو ہم جواب دیں گے. یعنی علماء صرف کہتے ہیں ہم جواب دیں گے، اس لیے کہ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں. پہلی حالت، یا تو مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا مستقل معنی پر دلالت نہیں کرے گا. اگر مستقل معنی پر دلالت نہ کرے تو حرف ہے. میں جملے پورے بنا رہا ہوں. اور اگر مستقل معنی پر دلالت کرے گا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا. یا تو اس میں زمانہ پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا. اگر پایا جائے تو فعل، اور اگر نہ پایا جائے تو اسم. اگر اس طرح کسی کو آپ نے سنا دیا تو بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ. خوب آگا، یہ ہو گئی ایک بات. ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، اب درس شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے.
یہ تو ابھی ایک دلیل تھی جسے دلیل عقلی کے طور پر یہ بیان کیا گیا کہ بھئی مرحوم شیخ باہائی نے تو یہ جملہ کہا تھا، خیر مسئلہ نہیں، ابھی ٹائم ہے. مرحوم بہائی نے یہ کہا کہ آقا کلمے کی 3 قسمیں، عربی کے جو بھی کلمات ہیں اس کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف. تو اس پر ایک سوال من میں آیا کہ بھئی 3 کیوں؟ تو اس کا جواب دے دیا. اب آتے ہیں کہ پہلی قسم بنی تھی اسم. اسم کا آسان ترجمہ نام. او چچا ساتھ ساتھ چلو بابا، ادھر توجہ، ادھر. پینسل کس کے پاس نہیں ہے یہ بتا دیں، کس کے پاس نہیں ہے یہ بتا دیں. اچھا ماشاءاللہ احتشام صاحب کے پاس نہیں ہے، چل ہے تو بتا دیں. تو ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا نہیں ہوتا. اچھا اس بات تو صحیح کی ہے انہوں نے، لیکن وہ خوف کے مارے سب نے اٹھا لیا کہ ہے. جس کے پاس ہے وہ دکھا دے. اب صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. پینسل ہونی چاہیے ساتھ کتاب میں. اگر کوئی بات مشکل لگ رہی ہے اور میں اس کا ٹرانسلیشن کروں تو وہ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں کام آ جائے، کیونکہ ظاہر دوبارہ کتاب پڑھنی ہے، ظاہر پڑھنی نہیں ہے، مباحثہ کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، صحیح ہے، یاد کرنا ہے. ان تینوں چیزوں کے لیے بھائی دیکھیں، جو میں کتاب پڑھا رہا ہوں، درس پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد 3 مرتبہ اس درس کو دہرانا ہے. گویا یہ کہنا چاہ رہا ہوں، 1 مرتبہ مطالعہ، 1 مرتبہ مباحثہ، 1 مرتبہ حفظ. یاد کرنا ہے یعنی حفظ کرنا ہے. 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں کیا کرو تو کلاس میں آیا کرو، ورنہ نہیں آیا کرو. اس لیے کہ میں یہی سوچ کے پڑھا رہا ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ پیچھے سے ماشاءاللہ تینوں پوائنٹ حل ہو چکے ہیں. مطالعہ بھی کر لیا ہے، مباحثہ بھی کر لیا، حفظ بھی کر لیا. ہاں یہ ذہن میں رکھے، مطالعہ رات کو ٹائم دیا گیا ہے 1.5 گھنٹہ ہے، اس کے اندر کوشش کریں کہ وہ جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آپ آپس میں سارے بیٹھیں. آغا احتشام آپ خاص طور پر سنیں، آپ بیٹھیں، اس کے بعد آپ میں سے کوئی بھی ایک دن یہ پڑھے، ایک دن وہ پڑھیں، ایک دن وہ پڑھیں، ایک دن وہ پڑھیں، چاروں پڑھیں. آپ بھی دن میں کسی وقت ٹائم نکال کے دونوں بیٹھ کے آپس میں یا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. کافی فل ٹائم فارغ گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پکڑ لیں صبح والے ٹائم میں، صحیح ہے، ارباب سے ہی بیٹھ جائیں صبح میں ان کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ ایک ہوگی. آپ کو جیسے ٹائم ملے آتے ہی احتشام کے ساتھ بیٹھ جائیں، مزمل کے ساتھ بیٹھ کے اپنا درس ریپیٹ کر لیں، مباحثہ مطالعہ، کیونکہ آپ ہاسٹل میں نہیں ہیں اس لیے، ٹھیک ہے. خوب، تو یہ 3 مرحلے ہیں. پہلے مطالعہ کریں یا پہلے مباحثہ کریں، پھر رات کو مطالعہ کر کے سو جائیں، صبح کو اٹھ کے اس کو یاد کریں، اس کے بعد کلاس میں آئیں تو مزہ آئے گا. ورنہ تو ایسے ہوا میں تیر چل رہے ہیں. خوب، اب دیکھیں ساتھ ساتھ چلیں. اوپر عبارت میں ہوں، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 1، آگے لکھا ہوا ہے اسم. اوپر عبارت میں 11 نمبر صفحے پر ہی ہوں ابھی تک، اوپر ٹاپ پہ ہوں ابھی. سب سے پہلی عبارت شیخ بائی کی، بریکٹ میں لکھا ہوا 1، اس کے برابر میں لکھا ہوا اسم، اور اسم کے برابر میں اوپر ایک اور حاشیہ دیا ہوا ہے 4 نمبر. اسم کے اوپر لگا ہوا ہے نا 4، تو 4 کے لیے پھر نیچے آؤ. ہاں بالکل، یعنی اس کتاب کو چاٹ دینا ہے، چھوڑ دینا کچھ نہیں ہے. قولہ، شیخ باہائی مرحوم کا یہ قول کہ جو انہوں نے کہا کہ اسم بریکٹ میں، اسم کا لغوی معنی ہے نشانی، ایک معنی. دوسرا یا بلندی. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آقا یہ ہم آپ کو بلندی نہیں ہے، بلندی ہے، نشانی اور بلند. دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں الگ الگ معنی ہیں، دونوں الگ الگ معنی ہیں، لیکن یہ دونوں معنی آپ کو لغت میں ملیں گے. لغت میں دونوں معنی. یہ حقیقت میں ایک بہت بڑے اعتراض کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں جو آگے چل کر بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ 2 بہت بڑی قومیں، اہل بصرہ اور اہل کوفے والے اور بصرے والے، وہ آپس میں اس بات پر جھگڑا کرتے تھے، لڑتے تھے. وہ کہتا تھا کوئی اور معنی ہے، وہ کہتا تھا کوئی اور معنی ہے. اہل بصرہ کہتے تھے کہ یہ جناب اس کا معنی بلندی ہے. کوفے کے والے کہتے تھے کہ نہیں یار اس کا معنی نشانی ہے. بیٹا آپ کوفی ہو یا بصری ہو، ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ابھی میں بصری اور کوفی دونوں کا نظریہ، ابھی تک آپ کا استادی نظریہ نہیں بنا پایا یار. آپ نے بنا لیا، کیا کہنے، سبحان اللہ. چلو کوفی والوں کے ساتھ ہے، کوفے والوں کے ساتھ. ارے تو سرکار زمانہ تو بلندی میں بھی نہیں ہوتا، لوگ بولو. چلیں ٹھیک ہے، خیر دلیل غلط ہو گئی، صحیح ہے.
ہاں آپ یہ کہہ سکتے تھے، ایک دلیل تھی، آپ کا جملہ صحیح ہے، میں بھی کسی حد تک اس نظریے کا قائل ہوں، لیکن ابھی فی الحال چکر میں نہیں پڑتا ہوں، آپ کلیات کو یاد کرو. اچھی بات ہے. دوبارہ آتا ہوں. آغا اسم، اس کے لغت میں دو معنی ہیں. پہلا معنی نشانی، یہ کوفے والے کہتے ہیں. دوسرا معنی بلندی، یہ بصرہ والے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پبلک میں، عرف یعنی پبلک، عرف میں بے معنی نام استعمال ہوتا. ابھی نہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا اسم کا عام ٹرانسلیشن کیا ہے؟ نام. اسم کا معنی نام، اسکول میں بھی پڑھ چکے ہم. ہاں، ناؤن کے لیے کہتے ہیں اسم. ہاں تو کہہ رہے ہیں آگا یہ ابھی آپ، میں نے کہا لغت میں جا کر آپ دیکھو گے تو لغت میں آپ کو یہ معنی ملے گا کیا؟ نشانی یا بلندی. لیکن پبلک سے پوچھیں بھائی اسم کا ٹرانسلیشن کریں، وہ کہیں گے نا. چلے اب سنیں، بصریوں کے نزدیک، سمجھ گئے بابا؟ بصری آگے، بصری، ہاں سندھی میں بصر کہتے ہیں پیاز کو. تو بصریوں کے نزدیک یہ اصل میں سمون تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ جھگڑا اصل میں ہے ہی کہ یہ آیا کہاں سے. اسم کا مادہ کیا ہے؟ مادتون. جیسے آپ کہتے ہیں الضرب کا مادہ کیا ہے؟ زواد را با. لیکن اسم کے مادے میں اختلاف ہے. نہیں، الف تو ہے ہی نہیں پہلی بات، کیونکہ یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں تھا کیا، اس میں اختلاف ہے. اگر سامنے دیکھیں تو سامنے تو یہی لکھا ہوا ہے، حمزہ ہے اور سین ہے اور میم ہے. لیکن سارے علماء صرف جانتے ہیں کہ یہ جو سامنے دکھ رہا ہے یہ اس کا مادہ اصلی نہیں ہے. جیسے ماشاءاللہ کل ہی ایک لفظ آیا تھا لغت. دیکھا لغتن میں یہ تا کوئی اصلی تھوڑی تھی، وہ تو یہاں کیا کہتے ہیں لغون تھا یا لغیون تھا. دیکھا. تو اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آقا یہ اسم بھی کوئی اصلی نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں دو نظریے ہیں. بس بعض کہتے ہیں سمون، بعض کہتے ہیں مادے میں اختلاف ہے کہ اس کا مادہ ہے کیا. ظاہری طور پر تو مادہ یہ لکھا ہوا حمزہ سین میم، لیکن جب گئے اس بات کی طرف علماء کہتے ہیں یہ تو طے ہے کہ یہ اس کا مادہ ہے اصلی نہیں. جب اصلی مادے کی طرف گئے تو بصری ہو سکتا ہے. بصری حضرات کہتے ہیں کہ آقا یہ اصل میں تھا سمون، اور کوفی کہتے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں جناب سمون نہیں ہے تو وسمون تھا. یہ بات ساری یہ. تو ظاہر ہے کہ جب ہم سمون کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا بلندی، وسمون کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا. سمجھ میں آیا کہ معنی میں اختلاف کیوں ہے؟ معنی میں اختلاف اس لیے کیونکہ مادے میں اختلاف ہے. کس میں اختلاف ہے؟ مادہ یعنی حروف اصلی. تجزیہ کرتے ہیں نا ہم، ذات فعل فعل راء الفعل با لام الفعل، اس کو حروف اصلی کہتے ہیں بابا. ہاں جو رکھ لیں مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو نظریے بتا دیے. بیٹا ایسے اعتراض آئیں گے کہ اڑا کے رکھ دیں گے. صحیح ہے. فلٹاس بال پہ چھکے. دیکھیں بصریوں کے نزدیک یعنی اہل بصرہ، ان کے نزدیک یہ اصل میں سمون تھا بے معنی بلندی. دیکھا میں نے لکھ لیا ہے. صحیح ہے. تو بیٹا جیسے آپ نے گردان کیے نا الضرب سے ضرب یضرب، اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ سمون سے بنتا ہے یہ سما یسمو. ابھی تو ہاں یہ سما ماضی ہے، یسمو مضارع. ٹھیک ہے. تو اہل بصرہ کے نزدیک یہ اصل میں سمون تھا بے معنی بلندی سما یسمو سے. یعنی ان کے نزدیک یہ مادہ ہے سین میم واو، یہ ہے. ٹھیک ہے. سم ون. اچھا اب سنیں، اب پھر یہاں پہ ایک سوال آ جائے گا یار پھر یہ سمون سے اسمون بنا کیسے؟ یہ سوال آ جائے گا نا. جیسے کل ہم نے کہا کہ بھائی لغون یا لغیون سے لغتن بنا کیسے، تو یہاں پر بھی سوال آئے گا. تو آئیے اس سوال کو حل کریں. کیسے آگا؟ اس کو اگر میں کھولوں
پڑھو وہی بات ہے کہ واو پہ پیش ہے، واو پہ پیش ہے، پھر صحیح سے سم ون، یہ اوپر والا ہی ہے، وہی نون ساکنہ میں نے لکھ دی ہے، نو تنوین ایسا نون ساکنہ جسے پڑھا جاتا ہے لکھا، اسی کو میں نے کھول دیا۔ تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ واو پہ کیا آ رہا ہے؟ ضمہ، وہی پیشے کی بات ہے یار، لڑو نہیں یار بلا وجہ۔ ادھر بھی دیکھو لغون پہ بھی واو پہ ضمہ آ رہا تھا، یہ واو پہ ضمہ ادھر بھی برداشت نہیں کیا تھا، ادھر بھی کہہ رہے برداشت نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ واو پر پیش پڑھنا مشکل ہے، میرے لیے نہیں، عربوں کے لیے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ واو پہ ضمہ ثقیل، واو پہ پیش ثقیل، ثقیل یعنی بھاری پن، زبان پر ادائیگی میں ان کو مشکل ہوتی ہے، میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، عربوں کے لیے مشکل ہے۔ دیکھیں جملہ لکھا ہوا، واو پر ضمہ ثقیل، ثقیل، ساتھ ساتھ رہیں، جملوں کو نہ ملائیے، جو میں جس طرح سے پڑھا رہا ہوں، ثقیل یعنی بھاری، زبان پر اس کو پروننسیشن دینا اور تلفظ دینا عربوں کے لیے مشکل تھا، لہذا وہ کہتے ہیں ثقیل ہونے کی وجہ سے گرا دیا۔ ادھر دیکھتے ہو بابا، ادھر میرے ساتھ چلو، میم بھی ساکن ہو گیا، نون بھی ساکن ہو گیا، واو کو ساکن کر دیا نا، ضمہ تو ہٹا دیا، تین ساکن ایک ساتھ، ہاں، اب ان دونوں کے درمیان التقاء ساکنن ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، واو بھی التقاء ساکنین تنوین کے سبب گر گیا۔ اب گرا دو اس کو، واو گر گیا، جب واو گر گیا، دیکھیے گا، دیکھیے گا بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ، ابھی ٹھہرے، پڑھ ہی نہیں سکتے، صحیح ہے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اور اس واو کے عوض میں شروع میں حمزہ لایا، یعنی کیا کر دیا، واو کو گرانے کے بعد شروع میں اب بھی نہیں پڑھ پائے، ابھی بھی ٹھہرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ بہت اہم ہے۔ کہہ رہے ہیں جناب پھر اس واو کو جس کو ہم نے ہٹا دیا ہے، پہلے واو کا ضمہ ہٹایا ہے، پھر خود واو کو ہٹایا ہے، اب اس واو کے بدلے میں حمزہ لے آئے، الف نہیں، حمزہ لائے، اور سے نہیں، ظاہر ہے کہ حمزہ کہہ رہے ہیں یہ، ابھی اس پہ حرکت نہیں دی، الف تو آ ہی نہیں سکتا، الف کی تو کہانی چھوڑ دیں، بالکل بھول جائیں، اور دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس واو کے عوض اول میں، اول یعنی شروع میں حمزہ لائے، اور سین کا کسرہ نقل کر کے حمزہ کو دے دیں، یہ دیکھیں یہ سین پہ کسرہ ہے نا، اب اس کو نقل کر کے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ بھلے لکھا رہے، کیونکہ پھر آپ سمجھ نہیں پائیں، میں نے ادھر دے دیا حمزہ اور سین پہ میں نے ساکن کر دیا، صحیح جا رہے نہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، نقل کیا، نقل کا مطلب کاپی ہے، مطلب سین کا جو کسرہ تھا وہ ہم نے حمزہ کو دیا، ہاں یہی، اوکے، ہاں کٹ کر دیا، اب چلو کٹ پیسٹ، کٹ پیسٹ، اوکے، نقل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اٹھا کے ہم نے اس کو دے دیا، نقل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا، حمزہ لائے اور سین کا کسرہ، احتشام تھک گیا، اور سین کا کسرہ نقل کر کے حمزہ کو دے دیا، اور میم پر اعراب جاری ہو گیا، یہ دیکھو میم پر اعراب، میم پر اعراب کا مطلب ہے یہی نون جو کہ تنوین ہے اس کو ظاہر کرے، مطلب اسی نون کو ہم لے آئیں گے، اب تین میں سے کوئی بھی ایک صورت، کیونکہ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش، تینوں آ سکتے ہیں، تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں اسمن یا اسمون یا اسمین، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخر میں میم پر اعراب جاری ہوا، لہذا بن گیا اسمن یا اسمن یا اسمن۔ اب یہ بہت نکتہ قیمتی ہے ماشاءاللہ، کہہ رہے ہیں کہ بر وزن اسم،
if in. آپ سوال کر سکتے تھے یہ فعلا ہوتا ہے نا تو لام کا گیا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی لام تو واو کے مقابلے میں تھا نا, تو جب واو حذف ہو گیا تو اس کا مطلب لام بھی لام الفعل جو ہے نا, لام الفعل وہ تو ہم نے حذف کر دیا. تو جو چیز, یہ جملہ لکھ لیں, جو چیز موزون سے حذف ہو اسے وزن سے بھی حذف کر دیتے. یہ موزون کیا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھیں یہ بنایا ضرب, یہ ہے موزون. موزون کا مطلب جس کو آپ تول رہے ہیں, اور تولا ہے آپ نے اس کو وزن میں فعلا میں, تو اس کو کہیں گے وزن. اب ایک اور مثال, اس کی مثال آپ یہی لکھی ہے, دیکھیے اسم بروزن الشاباش افعل, کیونکہ یہاں پر ہم نے واو یعنی لام الفعل کو حذف کیا ہے تو وزن میں بھی وہ لام حذف ہو گیا ہے. اگر یہ تو اہل بصرہ کا نظریہ تھا, ابھی کوفیوں کا رہتا ہے. صحیح ہے, اور وہ اس حاشیے کو مکمل کرنا ہے یار مجھے. تو اس وزن میں تو حمزہ ہے ہی نہیں, اس میں حمزہ کہاں ہے؟ آ جائے نا تو نیچے میں الف حمزہ آ گیا, کیونکہ ادھر ہم حمزہ لے کر آئے نا ایکسٹرا, تو جس کو لے کر آتے ہیں ہاں وہ وزن میں. اچھا پوائنٹ ہے ماشاءاللہ, بہت بہترین. جس چیز کو ہم ایڈ کرتے ہیں وزن میں وہی چیز آتی ہے. یہ جملہ بھی اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ہی نوٹ کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو ہم ذکر کرتے ہیں الگ سے فاعل لام کے علاوہ, وہ وزن میں بھی ذکر ہو جاتی ہے. چونکہ حمزہ کو ہم نے ایڈ کیا ہے الگ سے, تو وزن میں بھی وہ حمزہ ظاہر ہو گیا, ایڈ ہو گیا. ادھر سے واو حذف ہو گیا ہے تو لام حذف ہو گیا, ادھر حمزہ ایڈ ہو گیا تو ادھر بھی حمزہ آ گیا. دوبارہ دیکھیں, یہ سمون تھا, واو پہ ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا, واو کا ضمہ گرا دیا. جب واو کا ضمہ گرا دیا تو واو اور نون میں التقاء ساکنین ہو گیا, جس کی وجہ سے ہم نے واو گرا دیا, پھر پڑھ نہیں سکتے تھے. پھر ہم نے ایک حمزہ شروع میں لے کر آئے. پھر ہم حمزہ کو کیا دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کسرہ دے رہے ہیں. کہاں سے کسرہ دیا؟ کہہ رہے ہیں سین والا کسرہ اٹھا کے ہم نے حمزہ کو دے دیا. جب ہم نے حمزہ کو دے دیا تو اب یہ سین ساکن اور اب میم پہ ہم نے اعراب کو جاری کر دیا, زیر زبر پیش کو جاری کر دیا. اور وہ کیا ہے, وہ تینوں ہو سکتے ہیں, اسمن, اسمن, اسم. کتاب میں ایک چیز ہے, میں نے آپ کو تینوں بتا دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ فقط اسمن ہی ہو, اسمن بھی ہو سکتا ہے, اسمن بھی ہو سکتا ہے. کتاب میں دیکھیں آگا. بصریوں کے نزدیک یہ اصل میں سمون تھا, بمعنی بلندی, سما یسمو سے واو پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گیا. واو بھی التقاء ساکنین کے سبب گر گئی, اور اس واو کے عوض اول میں حمزہ لائے اور سین کا کسرہ نقل کر کے حمزہ کو دے دیا, اور آخری سٹیپ میم پر اعراب جاری ہوا. لہذا اسمن بر وزن افعن بن گیا, کیونکہ سموا میں سے واو حذف ہو گیا ہے, لہذا فعلا میں سے لام حذف ہو گیا. اسمن میں حمزہ کا اضافہ ہو گیا ہے تو افعن میں بھی حمزہ لے کر آ گئے. یہ کس کا نظریہ ہے بابا؟ یار ایسا نہیں کرو یار, شیخ بھائی بیچارے پہ تہمت نہیں لگاؤ یار, ٹھیک ہے نا. تو یہ آغا نظریہ ہے بصریوں کا. اب کس کا نظریہ شروع ہونا چاہیے؟ کوفیوں کا. آئیے کتاب میں دیکھیں. اور کوفیوں کے نزدیک, میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے, کوفیوں کے نزدیک اصل میں یہ وسمن ہے. چلیں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ وسمن نہیں کہہ رہے ہیں, وسمن کہہ رہے ہیں, حرج نہیں ہے. مادہ تو نہیں بدلا نا, مادہ تو وہی ہے نا, واو سین میم. کہہ رہے ہیں وسمن ہے بے معنی نشانی لگانا, داغ لگانا. صحیح ہے نہیں ہے, نشانی لگانا, داغ بھی ایک نشانی ہوتا ہے نا. ہاں, اب کوفیوں نے کیا کیا, کوفیوں نے واو کو حذف کر کے اس کے عوض حمزہ لیا ڈائریکٹ. یہ بصریوں نے کتنا لمبا چوڑا گیم گھمایا. انہوں نے کہا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سرکار, یہ جو شروع میں واو آ رہا ہے ادھر میری طرف دیکھو گے تو بابا سالسا, جب میں ادھر تو آپ ادھر, اور جب میں ادھر تو پھر آپ ادھر. ادھر دیکھیں, وہ کہتے ہیں آگا یہ دیکھ رہے ہو بسم اللہ, ڈائریکٹ. کوفی کہتے ہیں سرکار یہ اتنی ٹرین نہیں چلا یار, خدا کا واسطہ کون یاد کرے گا یار. کوفیوں نے کہا یہ جو واو ہے نا شروع میں,
اس کو ہم نے اڑا دیا. دیکھیں جیسے اڑایا اس کے بدلے میں ہم کیا لے کر آئے؟ صحیح ہے, ڈائریکٹ ہو گیا. ہاں کیا بن گیا؟ اب مجھے بتائیں بر وزن کیا بننا چاہیے؟ یہ اہم ہے, یہ اہم ہے. انہوں نے یہاں پر لکھا ہے اس تقدیر پر اسم بر وزن. السلام علیکم. اس تقدیر پر اسم بر وزن فعل ہوگا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلطی ہے نہیں ہے؟ اس کو غلطی کہنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں اس کو اعلن کہنا چاہیے. فا تو حذف ہو گیا نا. تو سیدھے نا یار, میں تو اس کو غلطی سمجھتا ہوں کیونکہ واو یعنی فاول فعل حذف ہو گیا, اس کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا نا یار. میں تو بھائی میرا تو یہ سیدھی سیدھی میں تو معترض ہوں, اعتراض کروں گا اس پہ, کیونکہ آپ کو اصول بتا چکا ہوں میں. چلیں دیکھیں کیا کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں اس تقدیر پر اسم بر وزن فعلون ہوگا. بصرین کے نزدیک اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ انشاءاللہ صفحہ نمبر 12 اور درس نمبر اگلا بروز پیر انشاءاللہ العزیز. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.